پاکستان سے اس وقت موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب۔ آج طارق بن زیاد کی اس دھرتی سے آواز جانی چاہیے کہ اوورسیز میں مقیم پاکستانی کس طرح اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، کس طرح اپنی بات خود سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں، پھر خطاب کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان پاک فوج پاک آرمی۔ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب، السلام علیکم سر۔ جی میری آواز آ رہی ہے ٹھیک آپ کو؟ آ رہی ہے۔ اوکے، ایک تو شہزادہ عثمان طاہر صاحب جو کہ روئے رواں ہیں استحکام پاکستان کے جو اوورسیز فورم ہے، اور میرے جتنے بھی بیٹے بھائی دوست وہاں پاکستانی بیٹھے ہیں، میری طرف سے سب کو سلام، السلام علیکم۔ میں ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لے کے تو مجھے یہ موقع عطا کیا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے اسپین میں بیٹھے ہوئے جتنے ہیں ان کو، اور یہ یوم ہمارے دفاع پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور یہ یہاں پہ ہیں تو ان سے میں بات کر سکوں۔ میں ابھی لندن میں ہوں اور آپ لوگ بارسلونا میں ہیں، اسپین کے اندر جو خوبصورت ملک ہے اور خوبصورت ہے۔ تو بریفلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان ہمیں دل سے عزیز ہے اللہ کے کرم سے، اور میں چونکہ ایک سپاہی ہوں اور میں نے جنگ 71 کی میں بھی حصہ لیا ہے، 65 کی جنگ میں بھی ہم طالب علم تھے، اور اسی وقت میں نے اپلائی کیا تھا اور 66 میں آ گیا تھا فوج کے اندر۔ تو یہ جو 65 کی جنگ تھی نا، یہ اس لیے ہم 6 ستمبر کو یہ شروع ہوئی، ہم اسے یوم دفاع اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہندوستان نے نہایت بے شرمی کے ساتھ بین الاقوامی سارے قوانین اور لاز کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر کے پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ حملہ 2 طرفوں سے کیا، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک لاہور کی طرف سے لاہور پہ قبضہ کیا جائے اور جی ٹی روڈ پہ آئے، اور ایک سیالکوٹ پہ حملہ کیا جائے، اور ادھر بھی انہوں نے فوج لگائی تاکہ ادھر سے سیالکوٹ کو فتح کر کے تو ہم آگے آ جائیں۔ اور ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم صرف کشمیر میں ان سے لڑ رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ بین الاقوامی سرحدوں کو اقوام متحدہ کے جو منشور ہے اس کے مطابق دیر از نو کوشچن کہ کوئی بھی دنیا کا ملک کس طرح کراس کرے رات کے اندھیرے میں چوری کر کے اور وہ ایک سرپرائز طریقے سے اٹیک کرے۔ تو ہمارے یہاں لمیٹڈ ٹروپس تھے، اتنی زیادہ فوج نہیں تھی، لیکن لاہور کے آگے جو BRB ہے، بمبا والی راوی بیدیا لنک، یہ کنال ہے، اس کے اوپر بھی ہمارا ڈیفنس تھا، اور اس کے آگے بھی 16 پنجاب لگی ہوئی تھی، اور اسی طرح سیالکوٹ میں بھی چمنڈا سے آگے اور چکر گڑھ اور ناروال کے ایریا میں لوگ تھے۔ تو جب ہندوستان نے کہا کہ ہم تو راتوں رات پہنچیں گے، جمخانہ میں جا کے شرابیں پیئیں گے لاہور میں اور سیالکوٹ بھی کریں گے، تو پاکستان کا کام تمام ہو جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر آپ کے بھائی بیٹھے تھے، اللہ کے کرم سے پاکستانی فوج کے جوان جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اور قوم کی کھوک سے ہماری آرمی نے جنم لیا ہے، تو وہ وہاں بیٹھے تھے۔ تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی، 16 پنجاب نے پاکستان پاک فوج انڈیا مردہ باد، انڈیا وہاں جب انہوں نے حملہ کیا ایک ڈویژن کے ساتھ، یہ 11 ستمبر سے لے کے 22 ستمبر تک تقریباً 11-12 بریگیڈ کے حملے کیے اس بٹالین کے اوپر۔ بٹالین میں جو لوگ فوج سے کوئی ریٹائر سمجھتا ہوگا، بٹالین میں 600-700 بندے ہوتے ہیں، ایک بٹالین لگی ہوتی ہے۔ بریگیڈ میں 3-4 بٹالین ہوتی ہیں، تو 3-4 بٹالین بار بار حملہ کرتی رہی، اور آگے سے یہ 16 پنجاب والے ان کو آگے پورے ٹیم کو روک کے رکھا اور آگے نہیں آنے دیا۔ اور عزیز بھٹی جو ہے ہمارے میجر، وہ شہید نشان حیدر، وہ پیچھے اس کے اوپر BRB پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے 16 پنجاب کے 106
मुजाहिदों ने वहां जामे शहादत नोश किया, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं आने दिया। पाकिस्तान पाकिस्तान तो ये हुआ कि इंडिया के वहां से टैंक भी हमने उनको किया, बहुत से टैंक उनको तबाह कर दिए, और ये अटैक जो है यहाँ से जरूरत हो गया। उधर जब सियालकोट में आए तो इन्होंने बहुत से टैंक लेके आ गए कि हम तो अभी दंदनाते आगे जाएंगे। आगे हमारे ब्रिगेड टैंकों का पहुंच गया, और कविंडा में फिर वो लड़ाई हुई जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, और उसमें हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स इनकी तबाह हुए और इनको मुंह की खानी पड़ी और वापस आ गए। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि 65 की जंग चूंकि 6 सितंबर को हुई थी, और हमारा तो कोई इरादा नहीं था हिंदुस्तान पे कब्जा करने का, ये तो हिंदुस्तान का इरादा था कि पाकिस्तान को आंटू करे। हम तो कश्मीर में अखनूर के पास पहुंच गए थे, और वो कट जाता तो इंडिया का बिल्कुल कश्मीर कट रहा था। इसलिए इनको पाले पड़ गए, और इन्होंने फौरी तौर पर हमारे मुल्क पर हमला कर दिया कि इन्होंने हमारे कुछ इलाकों में दाखिल हुए। लेकिन आप फख्र से कह सकते हैं कि 550 मुरब्बा किलोमीटर जमीन हमने कब्जा भी कर ली, और हिंदुस्तान के तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों को वहां मुल्क में अजद भी बना दिया। हमारी शहादतें भी तकरीबन 3000 से ज्यादा थी, लेकिन इंडिया तो हमसे 3 गुना बड़ा था, और इसलिए उनका वो मंसूबा कि हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे, हम उसको नाकाम बनाने में कामयाब हुए। यही अहमियत है यौम दिफा की। हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी हर लिहाज से अल्लाह के करम से, और आपने देखा MM आलम जैसा जो पायलट का 1.5 मिनट में हिंदुस्तान के 5 जहाज गिरा दिए, और इस तरह उनकी बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी, और ये मैसेज दिया। आज अल्लाह के करम से आपकी फौज न्यूक्लियर फौज है, मिसाइल भी उनके पास है, तो हमला ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या किया जाए कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए? तो दुश्मन ने अभी हाइब्रिड वार शुरू किए, और हाइब्रिड वार क्या है कि साइबर वार फेयर भी करो, यानी इनके IT के हमले करो। नंबर 2 ये है कि माशी लिहाज से इन पे सैंक्शन लगवाओ। नंबर 3 ये है कि सफारती सतह पे बैनुल-अक़वामी दुनिया में इनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, और ताकि ये आइसोलेट हों। और फिर चौथा ये है कि इनके ऊपर अंदर दहशतगर्दी के हमले कराए जाए, कभी बलूचिस्तान में, कभी इधर, कभी, ताकि फौज को कमजोर किया जाए। और आखिरी जो लीगल वेपन है वो ये है कि फौज चूंकि इनकी कौमी फौज है, और फौज नहीं जोड़ के रखा हुआ है, और अगर फौज जो है उसको हम कमजोर करें और कौम की नजरों में गिरा दें तो ये मुल्क तो हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस फौज के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम के 24-25 करोड़ हो गए अल्लाह की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, ये जी फौज ने ये कर दिया, फलाने से ज्यादती कर दी, उधर पकड़ ली, उधर, ये तो सिविल हुकूमतों का काम है, पकड़ कर है, चीफ मिनिस्टर उधर लगे हुए हैं। तो खुदा की तरफ से फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। दहशतगर्द भी जरूरत नहीं कर सकते कि पाकिस्तान का कोई बाल बेटा कर सके, दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि हमें इत्तेहाद चाहिए, और आप लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर कोई जमात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक पाकिस्तान की जमात होनी चाहिए। पाकिस्तान पाक फौज पाकिस्तान तेरी जान मेरी जान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाक फौज आर्मी चीफ फौज पाकिस्तान। तो अभी शहजादा, मैं आपके भाइयों का, आपके दोस्तों का, और जो लोग आए हुए हैं इनको भी सलूट पेश करता हूँ कि अपना टाइम, अपना वक्त, अपनी जगह, अपना कमिटमेंट छोड़ के मुल्क की खातिर, क्योंकि हमारी पहचान मुल्क है। मुल्क है तो जमाते हैं, मुल्क है तो हम लोग औहदों पे हैं, मुल्क है तो लोग चीफ मिनिस्टर को गवर्नर, ये जब मुतहदा हिंदुस्तान होता तो ये इनको लोगों को काउंसलर भी कोई न बनाता। इसलिए हमारी पहचान मुल्क है, और हम मुल्क के अपना खून का कतरा अपने निभाएंगे। हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, हम अपने सालार के पीछे खड़े हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की मानी हुई एजेंसियां, और सच्ची मैं बात बताऊं, इस वक्त दुनिया के कोई 149 कंट्रीज के अंदर
فوجیں موجود ہیں. ان 149 کی لسٹ میں پاکستان کی فوج پیشہ ورانہ لحاظ سے 7ویں نمبر کے اوپر کاؤنٹ ہوتی ہے کہ یہ کتنی پروفیشنل ہے. ان کے سولجرز اتنے بہادر اور ڈیرنگ ہیں اور ان کی جو تیاری ہے اتنی زیادہ ہے. ہم اور ان کو تھوڑا سا اندھیریوں دے کے یہ لوگ اپنی جانیں اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ ہمارے فخر کی بات ہے کہ یہ ہے. تو اس لیے آپ لوگ جو باہر ہیں اور اسی طرح آپ 8 تاریخ کو انشاءاللہ سویڈن اسٹاک ہوم میں بھی میری بات ہوگی. اب کل میں نے ادھر ہاؤس آف لارڈز میں یہ برٹش پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی نمبر 3 میں ایک اپنا اکٹھا یوم دفاع آپ نے منایا ہے. اس سے پہلے میں ادھر کی جو مختلف یہ جو اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو جگہ جگہ سے ملے ہیں. جہاں میں جاؤں پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں. تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھائی بچے بیٹے فوج کے اندر ہیں، وہی قربانیاں دے رہے ہیں. اور یہ جو مہم چلی ہوئی ہے نا کہ یہ بالکل کچھ یعنی افواج پاکستان کا امیج کو ہم نے بلند کرنا ہے، پاکستان کے امیج کو ہم نے بلند کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اور کدھر باہر یہود و حنود کا پیسہ لگا ہوا ہے. یہ لوگ ان کو مال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو فوج کو فتح نہیں کر سکتے، آپ اندر سے ان کو گرائیں گے. یہ تو بڑے خراب ہے، یہ تو یہ ہے وہ شہادتیں ان کو کہتے ہیں بھول گئے. ہمیں اس طرح پہ ڈنڈے کو منفی کرنا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سارے. تو میں آخر میں شہزادہ ایک وہ ہے دعا ان کی احمد ندیم تاشفی کی، وہ یہ ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی برباد نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. سر آپ کا بہت شکریہ. لیکن آپ کی موجودگی میں میرے یہاں بیٹھے ہوئے تمام اوورسیز پاکستانی اسپین میں مقیم کمیونٹی اور کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے والے اس عورت میں پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تمام اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کی خاطر ہاتھ کھڑا کرے اور عہد کرے. آج کرنے صاحب آپ ہمارے دعا رہیے گا کہ آج ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنی پاک فوج کے لیے ہر دم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان پاک فوج. بہت شکریہ صاحب، جزاک اللہ. ویڈیو پہ کرو، اس کو ویڈیو پہ کرو نا. جی جی یہ ابھی سب لوگ ہاتھ اوپر کریں جی، سب لوگ ہاتھ اوپر کریں اور عہد کریں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اوورسیز پاکستانی اپنی دھرتی ماں کے لیے کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے. پاکستان پاک فوج سپاہ سالار آرمی چیف. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.